اذ قلتم، اس کی تفصیلات یہ ہیں جب آپ بولے تھے، آپ نے کہا تھا سمعنا، اے اللہ بات ہم نے سن لی ہے۔ سمعنا کا معنی عرض کیا ہے کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سرسری انداز میں سن لیتے ہیں بات، جو سن لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی ہی ماننا ہوتا ہے، جیسے سامع اللہ لمن حامدہ، سامع اللہ لمن حامدہ، اس میں کون سا معنی ہے؟ دوسرا معنی ہے سامع اللہ لمن حامدہ، اس لیے کہ بات تو سب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، سب کی ہی سنتا ہے، چاہے لمن حامدہ ہو، چاہے جو وہ حمد نہ کرے وہ بھی اس کی بھی سنتا ہے، لیکن یہاں سامعہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی مانتا ہے۔ سامع اللہ لمن حامدہ، اللہ تعالیٰ مانتا ہے اس کی، جو اس کی حمد کرے۔ تو یہاں کیا کہا؟ اذ قلتم، آپ نے کہا سمعنا، ہم نے مان لی ہے۔ یہ اکثر ویسے عام طور پر اس کا معنی سننا کرتے ہیں، سننا معنی نہیں ہے، یہاں مان لیا ہے۔ اچھا مان لیا، پھر ماننے کا مطلب ہے جیسے ابھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، اعتراف کر لیتے ہیں مان لیا، لیکن جب اگلا حصہ نہ ہو تو پچھلا یہ سمعنا بیکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کو پورا کیا ہے، اسی کے مطابق زندگی بنائی ہے۔ ہاں سمعنا وَأَطَعْنَا، یا کیا لکھا ہے دیکھیں نا، انہوں نے سب نے لکھا ہم نے سنا اور مانا، چونکہ سننا کا لفظ اردو میں بھی انہی دو معنی میں آتا ہے جن میں عربی میں آتا ہے۔ ہاں جیسے آپ کہتے ہیں وہ ہماری سنتا ہی نہیں، سنتا تو ہے، کانوں سے تو سن رہا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا، یعنی مانتا نہیں۔ تو یہ سنا کا لفظ یا سماعت کا جو یہ لفظ ہے، جو تقریباً اکثر لغات میں ایسے ہی کہ وہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ یہاں اس کا وہ معنی مراد ہے، ہم نے مانا ہے اے اللہ، اور صرف مانا ہے۔ اچھا مانا ہے تو مانا کا مطلب تو یہ ہے کہ اطعنا، پھر ہم نے اطاعت کی ہے، یعنی عمل کیا ہے۔ ماننے کی حد تو صرف اتنی ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ بھائی اے اللہ تو ایک ہے، تو نے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، تیرے فرشتے ہیں، آسمان و زمین کو تو چلا رہا ہے۔ وہ جو ایمان کی ایک فہرست ہے ایمان لانے کی،